آپس کی اجتماعیت کا کہ غلطی کرنے والے سے درگزر کیا جائے. اس کا حکم ہے آپ کو فاعف عنہم کہ آپ ان سے درگزر کر دیجیے اور ان کے لیے استغفار کیجیے اللہ سے. اور چوتھا کام یہ بتایا کہ آپ ان سے مشورہ کیجیے. آپ ان سے مشورہ کیجیے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے مشورے کو تمہارے لیے رحمت بنایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں سے مشورہ کیا کرتے تھے اور رائے لیا کرتے تھے. اس لیے سب سے بڑا اجتماعی کام مشورہ ہے. سب سے بڑا اجتماعی کام مشورہ ہے. اس لیے اس مشورے کو قرآن میں نماز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کا رکن نماز ہے اور دعوت کا رکن مشورہ ہے. قرآن میں مشورے کو بیان کیا گیا نماز کے ساتھ. جہاد کا، زکوٰۃ کا، حج روزے کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ نماز اور مشورہ ان دونوں کو ساتھ جمع کیا گیا ہے. قرآن کی آیت میں دونوں کو ساتھ جمع کیا گیا. الذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم کہ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں. دیکھو میرے دوستو عزیزو، مشورہ سب سے بڑا اجتماعی کام ہے. مشورہ پورا نماز کی صفت پر ہے. نماز مسجد میں آ کر ادا کرو. فرمایا آگ لگا دو ان کے گھروں کو، جو فرض نماز گھر میں ادا کریں ان کے گھروں کو آگ لگا دو. صحیح سخت وعید ہے حدیثوں میں، فرض نماز گھر میں ادا کرنے پر سخت وعید ہے. یہاں تو ذرا سی بات ہوگی کہیں گے نماز چھوڑ دو. جب نماز سے مسائل کا حل کا یقین ختم ہو جاتا ہے تو پھر نماز کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے کہ نماز چھوڑ دو اور گھر میں پڑھ لو. جی ہاں، حالانکہ جو عذاب نماز چھوڑنے سے آیا ہے وہ نماز چھوڑ کر ختم کیسے ہو جائے گا؟ میں نے عرض کیا کہ نماز کے ادا کرنے کی جگہ مسجد اور اس کے ساتھ مشورہ، کہ مشورہ کرنے کی جگہ بھی مسجد، اور سارا مشورہ نماز کی صفت پر ہے کہ جس طرح نماز کے لیے ایک امام ہے اس طرح لازم ہے کہ مشورے کے لیے ایک امیر، ایک فیصل ضرور ہو. اس لیے کہ یہ اسلامی نظام ہے. ہم نے عرض کیا کہ مشورہ اجتماعی عمل ہے اور نماز کی صفت پر ہے کہ اس طرح ذمہ دار کو رائے دو ڈرتے ہوئے سوچ کر، جیسا امام کو لقمہ دیا جاتا ہے اس کے بھول جانے پر. ایسے مشورے میں رائے دو جیسے نماز میں امام کو لقمہ دیتے ہو. اور لقمہ کہاں دو؟ کہ نماز میں آ کے دو. نماز کے باہر کا لقمہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے. نماز سے باہر کا لقمہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے. لوگ نماز شریف ہے بغیر اگر لقمہ دیں تو لقمہ نہیں لیا جائے گا. جی ہاں، حناف کا مسلک ہے کہ خالی صلاۃ کی لقمہ لینے سے نماز فاسد ہو جائے گی. کیا کریں کہ آپ نماز میں شریک ہوں پھر آپ لقمہ دیجیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ نہیں، سارے کام کرتے ہوئے مشورہ کرو، سارے کام کرتے ہوئے رائے دو. تعلیم میں، گشت میں، خروج میں، مسجد کو آباد کرنے کی محنت میں، سارے کام کرتے ہوئے مشورہ کرو گے تو اللہ تمہاری رائے صحیح ہوگی، تمہاری رائے صحیح ہوگی اور رائے قابل قبول ہوگی. جیسے امام اس کا لقمہ قبول کر لے گا جو نماز میں شریک ہو کر لقمہ دے گا. مثال دے رہا ہوں. ایسے فرمایا کہ مشورہ نماز کی صفت پر ہے، مشورہ نماز کی صفت پر ہے. اب آگے فرماتے ہیں کہ مشورے کا ادب یہ ہے اپنی رائے پر اصرار نہ ہو، رائے پر اصرار نہ ہو.
رائے پر اصرار نہ ہو. رائے دینے آدمی رائے دے کر بری ہو جاتا ہے. جو آدمی رائے دے دے گا مشورے میں وہ اللہ کے یہاں بری ہو جائے گا. اگر خدا نہ کرے کوئی غلطی ہوتی ہے تو یہ اللہ کے یہاں بری ہے اس غلطی سے. رائے دینے سے آدمی بری ہو جاتا ہے. رائے دینے سے آدمی ذمہ داری سے بری ہو جاتا ہے. رائے دینے سے آدمی ذمہ داری سے بری ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ مشورے میں رائے دے دو, جو طے ہو جائے سب مل کر اسے کر لو. احد کے موقع پر آپ نے مشورہ کیا. احد کے موقع پر آپ نے مشورہ کیا. احد کے موقع پر آپ نے مشورہ کیا. کیا رائے ہے؟ بعض کی رائے ہوئی کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں. بعض کی رائے ہے کہ نہیں, مدینے سے باہر نکل کر میدان میں مقابلہ کریں. دونوں رائے آ گئی تو فیصلہ ہو گیا. فیصلہ یہ ہوا کہ باہر نکلنا ہے. فیصلہ یہ ہوا کہ باہر نکلنا ہے. ایک منافق عبداللہ بن ابی بن سلول, اس کی رائے یہ تھی کہ نہیں, ہم مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں گے. لیکن جب فیصلہ ہو گیا, جب فیصلہ ہو جائے تو اب رائے کو بھول جانا چاہیے. اور یہی ایمان بھی ہے. یہی ایمان ہے. دیکھو بہت اہم بات کہہ رہا ہوں, یہی ایمان ہے. قرآن نے ایمان کی تعریف یہی کی ہے کہ وہ شخص ایمان والا کبھی نہیں ہو سکتا. وہ ایمان والے کبھی نہیں ہو سکتے جو آپ کے فیصلے کے بعد اپنے دل میں رائے باقی رکھیں. وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جو آپ کا فیصلہ کرنے کے بعد اپنے دل میں رائے باقی رکھیں. آپ نے فیصلہ کر دیا کہ باہر نکلنا ہے. حضرت بن ابی نے کہا کہ نہیں, ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ ہماری رائے پر عمل نہیں ہوا. ہماری رائے مانیں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ہماری رائے پر عمل نہیں کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. 1000 صحابہ میں سے 300 ٹھہر گئے اس بات پر کہ بھئی ہماری رائے تو یہ نہیں تھی, لہذا ہم الگ کام کریں گے, ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. دیکھو تو صحیح, 700 صحابہ نکلے احد میں, 3000 کفار کا لشکر, 3000 کفار کا لشکر, اور ان کے مقابلے پر صرف 700 صحابہ. 300 کم ہو گئے 1000 میں سے. 700 نے حملہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ان 700 مسلمانوں کو 3000 کفار پر غالب کر دیا. لیکن وہی بات جو میں عرض کر چکا اور بار بار کہہ چکا کہ ان 700 میں سے صرف 40 نے میدان میں آ کر نافرمانی کی. یہ بہت ڈرنے کی بات ہے کہ جو کام میں لگ گئے, میدان میں اتر گئے, ان کو چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو پابند بنائیں مشورے کا. ان 700 میں سے 40 نے صرف 40 انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تو نیچے اتریں گے جبہ رومات سے اور مال غنیمت سمیٹیں گے سب کے ساتھ. اللہ کی شان, ان 40 کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ نے سارا میدان چھین کر واپس دے دیا کو. قصہ عجیب قصہ ہے. جو میدان تمہارے ہاتھ میں آ چکا تھا وہ تمہارے ہاتھ سے اس لیے نکل گیا کہ 700 میں سے 40 صحابہ نے اپنے امیر اور اپنے ذمہ دار کی نافرمانی کی. عبداللہ بن جبیر وہ ان کے ذمہ دار تھے. ہم نے عرض کیا کہ اپنی رائے پر اصرار کرنے سے تفریق پیدا ہوتی ہے. 300 الگ ہو گئے, 700 نکل گئے. یہ کس لیے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ نہیں, ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, رائے آ گئی. جب فیصلہ ہو جائے, اللہ کے رسول کا فیصلہ ہو جائے تو اپنی رائے کو بھول جانا چاہیے. ہمیشہ اجتماعی جسے باقی رہے گی. رائے پر اجتماعیت نہیں ہوتی.
فیصلے سے اجتماعیت ہوتی ہے، بلکہ فیصلہ ہے اسی لیے تاکہ سب کی رائے کو جمع کر لیا جائے، سب کی رائے کو جمع کر لیا جائے۔ اجتماعیت رائے سے نہیں ہوتی، اجتماعیت فیصلے سے ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، مشورے کا اہتمام کرو، کیونکہ بڑی بڑی مددیں اور نصرتیں وہ مشورے کے ساتھ ہیں۔ جب بھی دور صحابہ میں کہیں کوئی دقت پیش آتی تھی، اس رکاوٹ کو مشورہ ہی دور کرتا تھا۔ خندق میں چٹان آ گئی، خندق میں چٹان آ گئی، خندق میں چٹان آ گئی، صحابہ نے عرض کیا آ کر کیسے چٹان آ گئی ہے؟ فرمایا میں اترتا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ ذمہ داروں کو چاہیے ہر مسئلے کو براہ راست خود دیکھا کریں۔ ہاں، یہ کوئی شاہی نظام نہیں ہے، یا کوئی جمہوری نظام نہیں ہے، یا کوئی وزارت کا نظام نہیں ہے کہ بھئی مشورے والے کوئی اونچے عہدے کی چیز ہے اور نیچے والے کام دیکھیں۔ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاقے میں صحابہ سے آگے، بخار میں صحابہ سے آگے، کسی ہولناک اور کسی حادثے کے پیش آنے پر صحابہ سے آگے، میدان میں سب سے آگے، میدان میں اب سب سے آگے۔ اس لیے کہ آپ کو حکم ہے اللہ کی طرف سے، لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، کہ تکلیف اپنے لیے، ترغیب دوسروں کے لیے، تکلیف اپنے لیے، تکلیف اپنے لیے، ترغیب دوسروں کے لیے۔ یہ بتایا اصول، لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، کہ تکلیف اپنے لیے، ترغیب دوسروں کے لیے۔ فرمایا کہ میں اترتا ہوں خندق میں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ صحابہ نے خود آ کر پوچھا، یہ نہیں کہ چٹان آ گئی تھی تو چھوڑ دیتے، چٹان آ گئی تھی تو رخ پھیر دیتے خندق کا، کہ نہیں، آگے پوچھا کیا کریں، میں اترتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اتر کر چٹان کو توڑا تو چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، ایسی بکھر گئی چٹان ٹوٹ کر، جیسا بھالو اور ریت بکھر جاتا ہے۔ سنو، رکاوٹ ختم ہوئی اور آپ نے اس موقع پر صحابہ کرام کو قیصر کسریٰ کے محلات کے فتح ہونے کی خبر سنا دی۔ خوش ہو جاؤ، یہاں نہ کھانے کو ہے، نہ یہاں پینے کو ہے، نہ یہاں ہتھیار زیادہ ہیں، اور خوف دشمن کا غالب ہے، مگر آپ خوشخبری کیا سنا رہے؟ قیصر کسریٰ کے محلات فتح ہو گئے۔ میرے دوستو عزیزو، رکاوٹ ختم ہوئی، بھوک کا انتظام ایسا ہوا کہ 3 آدمیوں کا کھانا سارے مدینے نے کھایا، 3 آدمیوں کا کھانا سارے مدینے نے کھایا۔ میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا تھا کہ آپ ذرا دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ برکتیں ہر موقع پر وہ ملیں گی مشورے کے ساتھ۔ یہاں تینوں چیزیں ہیں، رکاوٹ ختم ہو گئی، فتوحات کی خبر مل گئی، کھانا سارے مدینے نے کھایا، 3 آدمیوں کا کھانا، اتنی برکت ہو گئی۔ صرف کہیں پر؟ مشورے پر۔ صاحب ایسے واقعات سیرت بے شمار ہیں جس میں بڑی بڑی مددیں صرف مشورے کی وجہ سے آئی ہیں۔ آج بھی بات یہی ہے کہ اگر ہم باہمی مشورے کا اہتمام کریں، اس طرح مشورے کا اہتمام کریں، تو اللہ رب العزت و غیبی مدد آج بھی لانے والے ہیں۔ تو میرے دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا کہ مشورہ اجتماعی عمل ہے، مشورہ اجتماعی عمل ہے، اور جو بات پیش آ جائے چھوٹی سی چھوٹی، اس کو اجتماعی طور پر آ کر پوچھو۔ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ، یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ ذمہ داروں سے اکیلے اکیلے نہ پوچھا کرو، ذمہ داروں سے تنہا تنہا نہ پوچھا کرو۔ اکیلے اکیلے پوچھنا یہی بے اصولی ہے، اکیلے اکیلے پوچھنے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، اکیلے پوچھنے سے اختلاف ہوتا ہے۔ آپ آئے پوچھ کے چلے گئے، دوسرا آئے پوچھ کے چلا گیا، وہ یوں کرے گا وہ یوں کرے گا، آپ اس میں اختلاف ہوگا۔ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں کہ میں نہیں پوچھ لیا، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں کہ میں نہیں پوچھ لیا۔
اختلاف ہوگا نا. اگر دونوں ساتھ اگر پوچھتے تو سب کے لیے ایک بات ہوتی. اس لیے مشورے کا ادب ہے یہ کہ کبھی بھی ذمہ داروں سے کوئی آدمی تنہا آ کر نہ پوچھے، اور کبھی بھی ذمہ دار کسی طرح پوچھنے والے کو جواب نہ دیں.